بچے کو ہم ویکسین لگائیں گے تو ہمارا فیوچر بھی سیکیور ہوگا, ہمارا فیوچر بھی تندرست ہوگا. یہی بچے پھر ایک اچھا صحافی اور ایک اچھا ڈاکٹر, ایک اچھا انجینئر, ایک اچھا پولیٹیشین بن سکتا ہے. اگر وہ تندرست ہو تو ہمارا معاشرہ بھی فیوچر میں تندرست رہتا ہے. تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس گیدرنگ کا مقصد بھی تھا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اورینٹ کرنا, سینسٹائز کرنا. ورلڈ امیونائزیشن ویک ہم مناتے ہیں جو کہ 24 تاریخ سے 30 اپریل تک ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں آج ہم نے یہ ایکٹیویٹی رکھی ہے. اس میں ایک تو جو ورلڈ امیونائزیشن ویک ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ڈفرینٹ سیمینارز رکھتے ہیں اور میٹنگز رکھتے ہیں, میڈیا ٹاکس کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا کے, پرنٹ میڈیا پہ. ہم میڈیا کے تھرو کمیونٹی کو اویئر کرتے ہیں ریگارڈنگ روٹین امیونائزیشن اور اس کی امپورٹنس. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کئی فورم پہ میڈیا پہ یہ بتایا ہے کہ الحمدللہ ہماری روٹین امیونائزیشن کی کوریج جو 12 مہلک بیماریوں کے خلاف ہم کام کرتے ہیں وہ 38% تھی 2022 سے لے کر 2025 کے اینڈ تک. اور الحمدللہ ایک سروے ہوا ہے جس کو آغا خان یونیورسٹی نے کنڈکٹ کرایا ہے, جس کو ہیلتھ امیونائزیشن کوریج سروے کہتے ہیں, اور اس سروے میں رزلٹ ہمارے 50.3 آیا ہے. اور الحمدللہ کافی سارے جو پارٹنرز ہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سال میں 12% انکریز کیا ہے. اور یہ جو 12% کا انکریز کرنا, یہ مطلب اس کے پیچھے کافی سارے ایکٹیویٹیز ہوئی, کافی سارے کام ہوئے, کافی سارے انیشیٹیوز ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ کوریج ہماری 12% بڑھی ہے. اور کافی سارے ایسے پروونسز ہیں پاکستان کے جو کہ مطلب بالکل سٹیگننٹ ہے, ان کی کوریج اتنے عرصے میں نہیں. ای پی آئی کا سٹاف, ڈی ایچ اوز, ڈپٹی ڈی ایچ اوز, پولیو کا تمام ڈسٹرکٹ اور اس کے بعد پروونس کا سٹاف موجود ہوتا ہے, اور اس میں پھر یہ ہم ان کو پروگرس شو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کیا پروگرس چل رہا ہے. پھر اسی میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر کو سی ایس صاحب ڈائریکشنز دیتے ہیں جو بھی ڈسٹرکٹ کی کوریج کم ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے آؤٹ ریچ کی ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ کی, جو کہ ایک ویکسینیٹر جاتا ہے, پہلے تو ہمیں فکس سائٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے, تو اس کا پروگرس ہوتا ہے. یہ میں آؤٹ ریچ ایکٹیویٹی کی بات میں بتاؤں گا. پھر سی ایس صاحب ڈائریکشنز دیتے ہیں. یہ بڑا فورم ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور فورم ہے ڈویژنل ٹاسک فورس. نام لوں گا بخت محمد کاکڑ صاحب جو ہمارے منسٹر ہیلتھ ہیں, سیکرٹری صاحب مجیب صاحب, اور چیف سیکرٹری صاحب, اور سی ایم صاحب. بالکل سی ایم صاحب ان تمام انیشیٹو کے ہر چیز کے پیچھے خود ہی وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ کوریج کتنی بڑی ہے روٹین امیونائزیشن کی. اور دوسری ایک گڈ نیوز میں آپ کو اس فورم پہ دوبارہ ایک دوسری گڈ نیوز شیئر کروں گا. ایم آر کمپین میں یہیں پہ میں نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی, آپ لوگ کو یاد ہوگا نومبر میں. ایم آر کمپین کی رزلٹ آئے, اس کا بالکل سروے ہوا ہے. تھرڈ پارٹی اپیکس نے وہ سروے کیا ہے, جس میں ہماری کوریج 94.3% آئی ہے, 94.3%. اور الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہیں. اور یہ بھی کمٹمنٹ شو کرتی ہے گورنمنٹ کی, ڈپٹی کمشنرز کی, ڈی ایچ اوز کی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, جس میں ہمارا یہ کوریج ٹاپ ہوا. اور یہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری یہ ہو رہا ہے کہ ہم کافی چیزوں میں جتنے بھی ہم نے انیشیٹیوز لیا, یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ شو کرتی ہے کہ ہم بہت ماشاءاللہ سے اچھے اس پہ پیس پہ جا رہے ہیں, اور کوریج ہماری ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے. اور ظاہر بات ہے پھر آپ لوگ کہو گے کہ یہ اس کے پیچھے کیا راز تھا کہ آپ لوگوں کی کوریج ایک دم 12% زیادہ ہوئی, بڑی ہے. اور اس کے بعد ایم آر کمپین میں ہم نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ہماری. اور اس کی ریکگنیشن کے لیے ڈاکٹر موسیٰ صاحب جو ایف ڈی آئی کے ڈی جی ہیں اسلام آباد سے, وہ آئے تھے. اور کل نہیں گزرے ہوئے پرسوں کو منڈے کے دن انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو اس ریکگنیشن اور اپریسیشن کے لیے باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دیا, جس میں چیف سیکرٹری صاحب نے وہ سرٹیفکیٹ وصول کیا.
اور ڈی جی صاحب نے بڑا خوش تھا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان بہت اچھے انداز سے بڑے اچھے طریقے سے روٹین امیونائزیشن کی اسٹرینتھننگ کے لیے کام کر رہی ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں، کیونکہ ہم نے کچھ انیشیٹوز لیے، ہم نے کچھ بالکل جو پہلے چل رہا تھا روٹین میں جو کام، اسے ہٹ کے ہم نے کچھ ایسے کام سٹارٹ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی کمٹمنٹ بڑھ گئی ہے، گورنمنٹ کا فوکس بڑھ گیا ہے. وہ تو یہ کہ سب سے پہلے پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ، جو کہ صرف پولیو کے لیے ہوا کرتی تھی، اور جس کی ممبر ہیں ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ڈی ایچ اوز، اور پولیو کا جتنا بھی ڈسٹرکٹ کا سٹاف ہے اور پروونس کا سٹاف ہے وہ اس کا حصہ ہوتا تھا. ہم نے اسی طرح سے پروونشل ٹاسک فورس ای پی آئی کے لیے سٹارٹ کیا ہے، جس پہ صرف اور صرف ای پی آئی ڈسکس ہوتا ہے. پروونشل ٹاسک فورس جو پولیو کا تھا، اسی طرح سے ہم نے ایک اور باڈی بنائی ہے، اسٹرکچر بنایا ہے، جس کو چیف سیکرٹری صاحب ایڈ کرتے ہیں، اور اس کی میٹنگ ہمارے آنے والے کل صبح 10 بجے چیف سیکرٹری صاحب نے کال کی ہے. تمام کو بلا کے پھر وہ ریویو کرتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا علیحدہ علیحدہ ریویو کرتا ہے. اس جو ڈویژنل ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پھر ہماری جتنی بھی کور ٹیم کے ممبر ہوتے ہیں وہ جا کے کمشنر صاحبان کے ساتھ بیٹھ کے پروونشل آفیسرز، اور وہاں پہ پھر وہ ریویو ہوتا ہے، اور پھر ہم ہر ڈسٹرکٹ کو ایون ویکسینیٹر وائز کہ جتنے ویکسینیٹر کام نہیں کرتے ہیں یا جو ایبسنٹ ہوتے ہیں، اور جو این ای آئی آر پہ ہمارے پاس ایک ایپ ہے، اس میں اٹینڈنس لگاتے ہیں، اور اٹینڈنس لگا کے بچوں کو جب انجیکشن نہیں لگاتے وہ بھی ہم ڈیٹا لے کے کمشنر صاحب کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ ویکسینیٹر کام نہیں کرتا، تو اس کے مطابق اکاؤنٹیبلٹی ایکشنز ہوتے ہیں. کونسل میں ہمیں مسڈ ایریا، انکورڈ ایریا ملے. پھر ہم نے کیا کیا، انہی ویکسینیٹرز کو، پولیو کو ٹیم کو بھیجا. ہم نے کہا دوبارہ میپ کرو، اور ہم نے ان کو ویکسینیٹرز بھی ایک دو دیے ایڈ کر کے. ہم نے کہا کہ آپ جا کے میپ کرو اور بتا دو کہ یہ آپ کس کس ایریا کو کور کرے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے پورے ایریا کو کور کیا. پھر اسی ایکٹیویٹی کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن کیا. ہم نے تمام بلوچستان سے ٹی او ٹی لوگ بلائے، جو ٹرینرز، جو مین ٹرینرز بلائے، ان کو ہم نے بلا کے بٹھایا، اور تقریباً 2 دن ہم نے ان کو ڈفرنٹ اس سے ہی میپنگ والی ایکٹیویٹی کرائی. ریسٹ آف پاکستان سے بلوچستان جو ہے نا 43% آف ماس سے زمین کا پورے پاکستان کا. ہمارے کچھ پاپولیشن ایسے ہیں کہ پہاڑ کے ایک سائڈ پہ، دوسرے سائڈ پہ، تیسرے سائڈ پہ 2 3 گھر ہیں. جب ہم اس میپنگ میں ہمیں ایسے ایریاز ملے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو میک شور کریں گے کہ وہاں پہ بھی جا کے ہماری ٹیم ای پی آئی کی بیٹھے، ویکسینیٹر بیٹھے اور بچوں کو ویکسینیٹ کرے. اب انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی جاری ہے، انشاءاللہ یہ کورڈ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بتایا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی ان دا سینس کہ 43% لینڈ ماس ہے ہمارے پورے پاکستان کا. ہمارے پاس ریسورسز سچ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ پنجاب کے پاس ہوتے ہیں. اس گیپس کو فل کرنے کے لیے ہم نے ویکسینیٹر کانٹیکٹ پہ لیے ہیں، جن 12 ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ ہمارے زیادہ ایشوز تھے ہم نے ویکسینیٹرز لیے، اور الحمدللہ اس کی ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے. اب وہ ٹریننگ کے سٹیج پہ ہیں، اور ہم نے انہی ایریا میں یہ ویکسینیٹر لیے جہاں پہ ہمارے لیے ایشوز تھے، اور جن یونین کونسل میں ہمارے پاس ویکسینیٹرز نہیں تھے. ابھی ہمارے کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمارے 1 یا 2 ویکسینیٹر ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایریا کور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری میاں گنڈی یونین کونسل میں جو کہ آئی ایس ڈی یونیسیف نے وہاں پہ ایک ویکسینیٹر دیا تھا، ہمارا وہاں پہ بی ایچ یو نہیں، بی ایچ یو ہے لیکن وہ کلوز ہے، کسی وجہ سے قبائلی کوئی ایشو ہے. اس میں جب ہم میپنگ کرے تھے ہمارے پاس 1 یونین کونسل تھا. ہم نے اس ویکسینیٹر کو جب 12 دن پہ ڈسٹریبیوٹ کیا تو وہ صرف ایک چھوٹا سا باغ والا ایریا کور پا رہا تھا، باقی پورا یونین کونسل کور نہیں ہو رہا تھا. پھر جو یہ ایکٹیویٹی ہم نے کی، جو ہم نے کہا کہ ہم نے یہ ریکروٹمنٹ کی، اس میں پھر ہم نے 5 ویکسینیٹر میاں گنڈی کو دیے، تو 6 ویکسینیٹر سے ہم نے پورا یونین کونسل کور کیا. تو اسی طرح سے بلوچستان میں دوسرا ایک یونین کونسل ہے جس میں اکثر جاتا بھی ہوں، اجرم 1، اجرم 2. اب اس کو دیکھیں، مطلب بہت بڑا یونین کونسل ہے وہ، اس میں بھی ہمارے پاس 1 یا 2 ویکسینیٹرز ہیں. اگر ہم میپنگ کریں تو وہ ایریا کور نہیں ہوتا. تو اس میں ایسا ہے کہ کوریج بالکل ہماری اس طرح سے نہیں ہے. ابھی ہم نے جو
میپنگ کی ایکٹیویٹی میں نے سٹارٹ کی یہ رمضان سے، اس میں ہم نے کیونکہ پورے پروونس میں جا کے ہر ایریا کو کور کرنا، جا کے وزٹ کرنا، ویلیڈیٹ کرنا، اس کو ویریفائی کرنا، یہ اس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ہے لمبی ایکٹیویٹی سے ہمیں وہ مل جائے گا کہ کتنے انکورڈ اور مسڈ ایریا ہے، تاکہ پھر وہاں پہ ویکسینیٹر ڈال سکیں. ایک اور کوشچن ہے، دوسرا پارٹ جو آپ کا انہوں نے کہا تھا کہ کون سے ایسے ایریا ہے کہ اس میں ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی. ایک تو وجوہات میں نے بتایا کہ جس کو ویکسین نہ لگاؤ، ظاہری بات ہے. میں نے کہا کہ ہمارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں 40 یا 43 دن تک جو بچے ہمارے پاس ہمارے ریڈار میں آتے ہیں اس کو ہم 0 ڈوز بچے کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک المیہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو کافی سارے ایسے فیملیز ہیں کہ جو 40 دن تک اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ویکسینیشن سائٹ پہ لے جائیں، ان کو ویکسین کرائیں، یا ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے تو یہ بچہ لے جائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم 40 دن تک بچے کو باہر نہیں لے جاتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک مت ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا نمبر بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا کیا ہم نے، پولیو کی ٹیم جاتی ہے گھر گھر، وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیتی ہے کہ اس گھر میں بچے 0 ڈوز کے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا ہوا کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. پہلے یہ ہوتا تھا یہ ڈیٹا ملتا تھا ہمارے ای پی آئی کے ویکسینیٹر کو، پولیو والے دیتے تھے، اور جب کمپین ختم ہوتی تھی پھر وہ جا کے جب ہماری آؤٹ ریچ ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو ہم یہ بچوں کو ویکسینیٹ کرتے تھے. لیکن ابھی ہم نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. اب یہ ہوا ہے کہ جیسی آج کمپین کا پہلے دن پولیو کے جیسے منڈے کو سٹارٹ ہوا، تو پہلے دن شام کو ہمارے ویکسینیٹر ان کی ایوننگ ریویو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں پولیو والی کی. تو پولیو کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ لسٹ دے دیتا ہے، تمہا دیتا ہے ہماری اے پی آئی ویکسینیٹر کو کہ یہ 0 ڈوز کا چلڈرن کا ڈیٹا ہے. تو ویری نیکسٹ ڈے ہم اسی ڈیٹا کو لے کے 0 ڈوز کا ہم بچوں کو موبلائز کرتے ہیں ایک آؤٹ ریچ سائٹ پہ، فکس سائٹ پہ، اور ان کا ویکسینیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ڈیٹا اس دفعہ صرف پولیو کے دوران ہم نے 70% بچوں کو پولیو کمپین کے دوران ہی 0 ڈوز کو کور کر لیا تھا. یہ بھی ہماری انگوئنگ ایکٹیویٹی ہے. ہر کمپین میں جب بھی ہمارے پاس اس طرح کا 0 ڈوز چلڈرن کا لسٹ آئے گا تو ہم اس کو وہ کور کریں گے. 2022 میں جس میں ہماری کوریج تھی 38%، ابھی 2025 میں ہیلتھ امیونائزیشن کوریج سروے ہوا ہے جس میں ہماری پرسنٹیج 50.3% ہوئی ہے. ایک اور سروے چل رہا ہے ابھی بھی اس وقت جس کو ٹی پی ویکس کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جون 15 تک اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا. ابھی ہم نے کیا کیا، ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بار بار جیسے ہر پولیو کمپین کے بعد ایک ایلکیوس ایک سروے ہوتا ہے، ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہر 3 منتھ بعد 4 منتھ بعد ایک سروے ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، تاکہ جو بھی لوپ ہولز ہوں، جہاں پہ بھی ایشوز ہوں، اس کو ہم ٹائملی پلگ کر سکے. وہ تو یہ جو جتنے بھی ہم نے کہا نا کہ 50%، یہ ہماری تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری تقریباً 80-90% ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن جب یہ سروے ہوا، سروے میں 50.3 ہے، جو کہ انکریجنگ ہے کہ ایک سال میں اگر 12% بڑھ جاتی ہے تو بہت اچھا سائن ہے. یہ گورنمنٹ کے کمٹمنٹ شو کرتی ہے، ہماری فرنٹ لائن ورکر جو ویکسینیٹر ہے ان کی کمٹمنٹ شو کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 70%.